حکیم فرحان صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. رمضان میں اور اس سے پہلے ہم نے آپ سے بڑی شدید قسم کی گفتگو کی اور لوگوں نے بہت فیض پایا. لیکن وہ ٹائم یہ تھا کہ اس میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ سردیوں میں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے اس سردی سے, اور لوگوں کو بہت اس سے فائدہ حاصل ہوا. لیکن اب سچویشن یہ آ گئی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نہ سردیاں ہیں نہ گرمی ہے, کس دن سردی ہوتی ہے کس دن گرمی ہوتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی ہم نے گرمی پہ پہنچ ہی جانا ہے, آلموسٹ پہنچ ہی گئے ہیں. گرمیوں میں وہ لوگ جن کو بہت سخت گرمی لگتی ہے وہ کیسے ابھی سے اپنا بچاؤ کریں, اور انہیں پڑتا ہے کہ نہ بتی آنی ہے نہ گیس آنی ہے تو بجلی تو بل آ ہی جانا ہے, تو پھر پہلے تو عرفان بھائی آپ کا شکریہ, ارے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اور یہ جو آپ خدمت کا کام کر رہے ہیں, دیکھیں اگر انسان خدمت کا کام کر رہا ہو اور اس میں اللہ اس کا رزق بھی لکھ دے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یعنی کہ وہ رزق بھی اللہ تعالیٰ اسے دے رہا ہے, رزق تو اللہ نے وعدہ کیا ہے, تو رزق ملنا ہی ملنا ہے. وہ آپ اچھا کام کریں برا کریں, جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے تو وہ سلیکشن آپ کی ہے کہ آپ کس میں جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو بھی ہم یہاں پہ بتاتے ہیں تو انشاءاللہ یقیناً جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ دعا کرتے ہوں گے, تو دعا آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی. دعاؤں کا انسان محتاج ہے دنیا میں بھی زندہ رہتے ہوئے اور مرنے کے بعد بھی. اور ہمارا یہ کام صدقہ جاریہ ہے, ہم یہاں پہ ہوں گے یا نہ ہوں گے ہمیں لوگ انشاءاللہ سنتے رہیں گے, دعائیں دیتے رہیں گے. تو اس میں آپ بڑے زبردست انداز میں نا جب بھی موسم آتا ہے پہلے ہی اس کا جو حل بتانے کی کوشش کرتے ہیں, ایسا ٹاپک رکھتے ہیں کہ لوگوں تک اویئرنیس آ جائے, تیاری کر لیں. لیکن نا ہر چیز کی تیاری ہوتی ہے, عمرے پہ جاتی ہیں حج پہ جاتی ہیں, اسی طرح جب موسم آتا ہے تو اس کی بھی تیاری ہے, ہم نے مرنا ہے اس کی بھی تیاری ہے, تو یہ بھی اسی تیاری کا حصہ ہے. بالکل صحیح. تو اس میں گرمیوں میں جیسا آپ نے بات کی, پاکستان میں گرمیوں میں زیادہ تر لائٹ بھی نہیں ہوتی, جو آپ نے بات کہی, تو گیس بھی تو گیس بھی نہیں ہوتی. تو مقصد کہنے کا کہ جب لائٹ نہیں ہوتی, ایک بندے کے اندر پہلے ہی گرمی ہے, جب لائٹ نہیں ہوگی پنکھا نہیں چل رہا ہوگا تو اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوگی, گھبراہٹ بے چینی بڑھ جائے گی. اور خاص طور پہ جب آپ نے سردیوں میں اس کی گرمی بڑھائی بھی ہے اس کے جسم کی تو وہ خواری ہوئے گی اس بندے میں. اب اس میں ہوتا ہے کہ اب جیسا آپ نے کہا موسم چل رہا ہے نا, اس میں ڈرائی فروٹ ابھی بھی چل رہے ہیں, جنک فوڈ چل رہا ہے, فاسٹ فوڈ چل رہا ہے, ابھی بھی مرغن اغذیہ کثرت سے چل رہی ہیں. بالکل ایسے. تو اکثر ہوتا کیا کہ جب سردیاں ہوتی ہیں تب تو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, جب گرمیاں آتی ہیں نا تو گرمیوں میں دیکھیں انسان فوراً پلٹتا ہے. اگر ہم دیکھیں اپنے آباء و اجداد کی طرف, تو جیسے ہی گرمیاں آتی تھیں تو گھر میں پتہ آپ کو کیا نظر آتا تھا, گھر میں گوند کتیرا, تخم بلنگو, اور اس کے بعد املی, آلو بخارا, زرشک, اور اس کے بعد صبح کے ٹائم پہ لسی, ٹھیک ہے, اور ستو. یہ چیزیں کیوں ہمارے بڑے لے آتے تھے, کیونکہ ہمارے بڑے الحمدللہ وہ پتہ کیا سمجھدار انسان تھے, اور یہ چیزیں ہماری نسل در نسل چلتی آ رہی. اور جو نسخہ جات سینہ بسینہ چلتے آ رہے ہوتے ہیں نا ہمارے بڑوں سے, وہ انتہائی افادیت کے حامل ہوتے. بالکل. اس میں دیکھیں پہلے کسی کو جب گرمی ہوتی تھی نا, کسی نے کہنا اب میرے بچے نے بھوک نہیں لگ دی, تو اس کے بڑے نے فوراً کہنا جاؤ باروں املی تے آلو بخارا لے کے آؤ. اور زرشک بھی رہی ہے نا, وہ زرشک ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے دانے جو اکثر کیک کے اوپر لگتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن وہ جگر کا کہہ لیں کہ ڈاکٹر ہے, جگر کے لیے انتہائی مفید, انتہائی. اچھا. اب اگر آپ زرشک, املی اور آلو بخارا یہ تین چیزیں رات کو پانی میں بھگو دیں, اور اگر آپ کو بہی دانہ بھی مل جائے 50 اسٹور سے مل جاتا ہے, اور یقین کریں اتنی کمال کی چیزیں یہ چاروں لیں, رات کو اس کو تھوڑا تھوڑا پانی میں بھگو دیں, صبح اس کو آپ نا وہ جیسے پہلے گھروں میں بدانی ہوتی تھی, بالکل تھوڑا سا اس کو کریں, پھر اس کو پن لیں, پن کے آپ کا دل کرتا ہے نمک ڈالنے کو, کالا نمک ڈالیں, آپ کا دل کرتا ہے شکر ڈالنے کو, شکر ڈالیں, آپ صبح پئیں, آپ کے اندر AC لگ جائے گا, آپ پورا دن کام کریں, آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ نے کہا نا مجھے تو فیل ہی نہیں ہوا کہ میں پورا دن گرمی میں پھرتا رہا. اچھا. پھر اس میں ایک اور بڑی زبردست چیز ہے, اگر اس میں آپ یہ ارک گلاب تھوڑا سا ایڈ کر دیں. میں ارک گلاب کی بات کر رہا ہوں کہ ارک گلاب نا میں ٹی وی پروگرام پہ جب میں شروع میں جاتا ہوتا تھا تو شروع میں بائک پہ میں نے جانا تو بڑی گرمی ہونی, تو گرمی ایک دن میں 3 پروگرام 4, تو ایک جگہ سے دوسری سے تیسری, تو میں نے نا اپنے اس میں نا بیگ میں ارکے گلاب کی بوتل اور پانی کی بوتل رکھی ہوتی تھی. اب میں نے جہاں پہ بھی جانا نا
انہوں نے پانی دینا، میں نے ارکے گلاب ڈال کے اس پینا میں ہے. ڈال کے اچھا اور بعض اوقات نہر پہ کھڑے ہو رہا نا گرمی میں، تو ہاں میں نے وہ اپنا پانی نکالنا، ارکے گلاب ڈال کے پی لینا. یقین کریں اتنا فائدہ کہ صرف آپ پانی میں ارکے گلاب ڈال بس کے بس پی لیں. صرف ارے ارے کمال اچھا کا فائدہ. اچھا اور اچھا ارکے گلاب گرمیوں میں سونا ہے، اتنا اللہ کمال کا اکبر. رزلٹ ہے. اگر آپ کی آئز کا مسئلہ بن رہا ہے ہاں آنکھوں میں ڈالیں. اور اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ کے پت نکل رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، بہت زیادہ ہیٹ ہاں لگ رہی ہے، گھبراہٹ، چکر آ رہے ہیں، چکر آ رہے ہیں. آپ پانی میں ملا کے نا، ہوں، پانی میں نا تھوڑا سر کے ہوں، گلاب ملائیں، پی لیں. اور اگر آپ اس کو اور انرجی بڑھانا چاہتے ہیں، ہوں. اسی میں تھوڑا سا لیمن نچوڑ لیں، واہ واہ واہ. کمال کا رزلٹ ہے. ارکے گلاب میں ہی؟ اچھا ارکے پورا گلاس ہی ارکے گلاب کا ہو یا نہیں پانی ارکے میں گلاب تھوڑا تھوڑا سا سا ڈالنا ہے، جی بس یعنی کہ پانی آپ کا پانی یہ ہونا چاہیے 1/3 ان کی ہاں بالکل تھوڑا سا، بالکل تھوڑا سا. ہاں باقی دو پانی تین کا گھونٹ گلاس ہے. دو تین گھونٹ جی جی اس میں. باقی ہاں پانی کا گلاس ہے، ہاں پانی کا گلاس اس میں. ہاں انتہائی مفید ہے. اس میں لیمو ڈال لیں یا جو کچھ بھی ڈال لیں پھر اس اس کے میں. بعد کچھ لوگ وہ کہتے ہیں جی صبح، میں کہتا ہوں آپ نے اپنے اندر اے سی لگوانا ہے نا، ہاں تو ستو لا کے رکھ لیں. اوہ، اوہ، اوہ. ایک تو نا ادھر ستو مکے نے اوکے. تو مقصد یہ ہی ہوتا ہے گرمی کہ میں انرجی نہیں ہے. ہاں ستو جو کے، ہاں اللہ کے نبی نے بھی جو کو بڑا اللہ پسند جو کیا. کو تو واہ واہ میں واہ. کہتا ہوں آپ کو جتنی مرضی گرمی ہے، اب صبح ناشتے میں دلیا جو کھا لیں، ہاں اس کے اندر تھوڑی سی بادام کی گری میوہ ڈال گری دیں، میں ڈال دیں. انرجی بھی آئے گی، ہاں حرارت بھی نہیں پیدا ہوگی. پھر اس اللہ کے بعد اگر اکبر. آپ کا دل کرتا ہے مشروب پینے کو صبح صبح، تو آپ ستو بنا کے پئیں، شکر ڈال کے. شکر پہلے شکر کا شیرہ آئے بنا ہائے کے پورا ہائے. بنائے اس دے اوہ اور اوہ ستو اوہ. کا پتہ کیا آتا ہے، پہلے آپ شکر کا مکس کر لیں، جی جی شیرہ بنا اینڈ لیں پہ اس وہ کا. ستو ڈال کے اس ہاں کو ایسے ہلائیں اچھے ہلائیں طریقے سے، جب وہ پھول رہا ہے تو اس وقت اس اس کو کو پی لیں. مکس کر کے پئیں، ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں، ہاں پیتے جائیں. پیتے جائیں. یقین کریں آپ بھول جائیں گے. ایک دفعہ تو بندہ پینے کے بعد بندہ کہتا ہے میں پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہوں. چاسا آ جاتا ہے. آپ کولڈ ڈرنک کو بھول جائیں گے، ہاں ہاں آپ کولڈ ڈرنک کو بھول بھول جائیں جائیں گے، گے. کوئی ہاں بھی کولڈ ڈرنک آپ کہیں گے یار. اور جب جیسے آپ اکثر میرے پاس آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، تو ہاں آپ کا ایک بڑا زبردست، میں اکثر ہی بات کرتا ہوں، ہاں آپ جو چیز کھاتے ہیں نا ہاں اس کا مزہ لے کے کھاتے ہیں. انجوائے کرتے. ہاں دیکھیں ہاں اسٹمک بھی ہمارا یہی کہتا ہے یہی کہ کہتے ہیں. یار ہاں آپ کوئی چیز کھا رہے ہو نا، ہاں آپ کا فوکس اس کی طرف اس تو ہوگا ہونا تو چاہیے. وہ آپ کو جزوے بدن بنے گی. وہ رزلٹ دے گا. ہاں آپ ستو پی رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر مزہ نہیں. مزہ نہیں ہے. ہاں ہاں میں نا ایک جگہ پہ گاؤں میں گیا، تو وہ نا صبح صبح میٹھی لسی پتلی سی بنا کے نا سارے صبح صبح 4 گلاس پی رہی ہیں. پی رہے ہیں. میں کہا یار، اور واقعی انہوں نے کہا وہ پی کے کچی دیکھیں. لسی جس کی بات ایک تو کرتے ہوتا ہے ہیں، کچی لسی، لسی ہے جس میں پانی کچی ملایا لسی تو ہوتا ہے. بہت اچھی نا گرمی میں. اس میں بھی بات ساتھ ہی کرتے ہیں ابھی. ساتھ ہاں نا صبح کے ٹائپ نا گاؤں میں جائے نا، تو وہ چاٹی کی لسی چاٹی کی لسی. یا ہاں پھر بالکل دہی کی صحیح. لسی نا، دہی کی دہی اس کو خود رڑک کے جماتے ہیں. پورا رڑک کے. ہاں ہاں، اور یہاں پہ تو ہوتا ہے نا دہی اور دودھ مکس کر کے مکس کرتے. دریڑکا بناتے ہیں. ہاں وہاں پہ گاؤں میں جائے نا، تو وہ دہی کی میٹھی لسی، اور وہ بھی بالکل پتلی سی، پتلی سی. بالکل وہ صحیح. سارے بالکل 3-4 گلاس پی رہی ہیں. تو میں کہا یار یہ کیسے، میں پی واقعی صحیح. اتنا زبردست، واہ بندہ واہ اپنے واہ. آپ کو فریش فیل کرتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے آباء و اجداد سے ملی تھیں، ملی تھی. اور ہاں اگر ہم ان کے اوپر عمل کرتے رہیں، یقین کریں ہم بیمار نہ ہوں.